السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ٹک ٹاک کی عجیب و غریب دنیا میں آپ کو ویلکم ہے۔ ہم پھر لائیو آ چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہماری گیسٹ ایڈ کرنے کی آپشن بھی آن ہو گئی ہے، تو جو بھی گیسٹ ابھی آن ہونا چاہتا ہے وہ آن ہو سکتا ہے۔ انوائٹ کی آپشن آئی ہے، ابھی گیسٹ ایڈ کرنے کی آپشن آن ہے۔ کوئی دوست لائیو آنا چاہتا ہے تو وہ بتا دے، پھر میں کیسے ایڈ کروں آپ کو۔ اس میں گیا ہوں تو اس میں ہی نظر آ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ایڈ کرنا ہے، گریڈ کرنی ہے یا پینل کرنا ہے؟ پینل کرنا ہے، سوئچ۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ میں سے کوئی ریکویسٹ بھیج سکتا ہے لائیو آنے کے لیے۔ آپ چیک کر لیں کہ جو لائیو آنا چاہتا ہے کیا ساتھ اس کی آپشن آ رہی ہے ریکویسٹ کی۔ میں پھر سیٹنگ میں جا کے شاید آن کرنی پڑے مجھے وہ آپشن، فکس لیئر، الاؤ ریکویسٹ فرام ویورز، الاؤ ریکویسٹ فرام فالوورز اونلی۔ نہیں، اب دیکھیں نا، الاؤ ریکویسٹ میں نے تو کی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ کو نہیں نظر آ رہی تو یہ چائنا والوں کا پرابلم ہے، میرا پرابلم تو نہیں ہے، میں نے تو آپشن آن کر دی ہے۔ نو گیسٹ ریکویسٹ یس، ہاں دیکھیں نا، جب ریکویسٹ آپ بھیجیں گے تو پھر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ اب پتہ نہیں آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال تو امید ہے کہ اب آپ کو جو دوست لائیو آنا چاہتے تھے ساتھ، ان میں سے کوئی ساتھ لائیو آ سکتا ہے۔ تو یہ ابھی شہزیب رانا صاحب میں نے دیکھا ہے، اور پتہ نہیں اب وہ جو میں کسی کو بلاتا ہوں لائیو آنا بھی چاہتا ہے یا نہیں، یہ مجھے کیا پتا۔ بولا بھائی، ہاں یہ دیکھیں شہزیب حسن صاحب نے اب کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے لیے نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے 4 سال پہلے دیکھا تھا یوٹیوب کے اوپر، تب آپ مناظرے کرتے ہوتے تھے، اور مسرور بھائی نے ادھر ایک مناظرہ کیا تھا کسی مفتی کے ساتھ نا، اچھا، تو آپ نے تب وہ ایک کراٹے والا سمبل لگایا ہوا تھا تب، کراٹے والا، ہاں جی ہاں جی۔ تو تب سے میں اسی چیز کو دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں یار یہ کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، کہاں پہ چلے جاتے ہیں، مطلب تھوڑی سی ویڈیوز دیکھی نا، جی لیکن وہ جی، مناظرہ میں نے پورا رات بیٹھ کے دیکھا ادھر، ماشاء اللہ۔ تو ابھی پتہ لگا کہ وہ سارا ٹیم جو انسی وہ اب ٹک ٹاک پہ آ گئی ہے۔ جی جی، صحیح ہے۔ بس مناظرے جو ہیں وہ زیادہ تر تو بس وہ کیا کہتے ہیں، کھاپوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اس میں فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ جو مناظرے غیر عمدی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جو ان میں سے تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں مولوی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ جی، تو آتے نہیں ہیں وہ اس طرح۔ مسی موت کی بات کر دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی غلط بات کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی بھی بات کریں بھاگتے تو ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم جو سچا ہے اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ جو مخالف ہے اس نے نہیں ماننا ہوتا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو لوگ وہاں موجود تھے جو آپ کو دیکھ رہے تھے، وہی اتر رہی تھی، پھر بھی جو ابو جہل جیسے تھے انہوں نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانے۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے، ہم نے تو اپنے دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں۔ کسی کو سمجھ آتی ہے تو وہ مانے، کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ نہ مانے۔ یہ اب ان کی اپنی جو ہے وہ سردرد ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دلائل رکھیں، حقیقت رکھیں، ایسی بات رکھیں کہ جو عام عقل رکھنے والا بندہ جو ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس کو غلط اور صحیح کے اندر پہچان کرنے کا ایک پیمانہ دینا چاہیے کہ یہ دیکھو یہ چیز، یہ ہمارا موقف ہے، یہ تمہارے ملا کا موقف ہے۔ اب تمہارے اندر عقل تو ہے نا، ہر بندہ جب بازار جاتا ہے جوتا خریدنے، کتاب خریدنے، کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو سوچتا ہے نا کہ میں کہاں سے لوں، یہ سستی ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے۔ تو جو بے شک پڑھے لکھے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو 60% آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو لیکن کامن سینس تو اس کے اندر، عقل تو اس کے اندر ہے نا، وہ اگر ہم اس کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ اس کو اپنی عقل کے ذریعے تو پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز ہم غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں۔
تو ابھی دوسرے دوست جو ابن ماجہ صاحب آئے ہیں، ہامبورگ نام رکھا ہوا ہے ایک بھائی نے، وہ آیا ہے، آپ بھی کچھ بات کرنا چاہیں تو کریں۔ جی السلام علیکم۔ ابن ماجہ بھائی پہلے آئے جی ہیں، جی وہ بات کر لیں پہلے۔ ہاں جی، آپ کر لیں میں اسٹیکر بنا دوں۔ اچھا جی، چلو جی ٹھیک ہے۔ السلام ٹھیک ہے۔ علیکم میر صاحب، باقی سب دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دے، اور اسی طرح ماشاءاللہ حق سچ کی تعلیم دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے جب آپ آئے ہیں، تو بڑا ایک دل میں تھا کہ آپ بھی جلد سے جلد اس پلیٹ فارم پہ بھی آئیں، کیونکہ لوگوں کا رجحان ادھر بھی کافی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ انہیں علمی گفتگو کی طرف لے کے آئیں۔ کچھ دوست پہلے سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جب سے وہ آئے ہیں 2-3 مہینے پہلے سے، تو ٹک ٹاک کا تھوڑا سا نا موسم چینج ہو گیا ہے، انہوں نے بھی قرآن حدیثیں کھولی ہیں، ورنہ پہلے تو یہ لغویات میں ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ ٹک ٹاک پہ۔ اب ہماری مخالفت میں آ کے چلو ٹھیک ہے قرآن حدیث کھولی، چلو شکر الحمدللہ کچھ اس طرف ان کی توجہ ہوئی ہے۔ بہرحال پھر بھی اثر ان پہ ابھی نہیں ہو رہا اس طرح سے، لیکن ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، اور ماشاءاللہ پہلے سے آپ کو سنتے ہیں 4-5 سال سے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اور جیسے وہی یہ اوپر والے بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ پھنس گئے، یا پھر جہاں پہ ان کو جواب نہیں آتا کسی بات کا، جب ان کو دلیل مل جاتی ہے تو پھر یہ بد کلامی، بد زبانی پہ اتر آتے ہیں نا۔ مرزا صاحب کی کتابوں پہ چھوٹی سی عبارت کاٹ کے اس کا بھی جواب ہوتا ہے ہمارے پاس، مگر وہ پیش کرنے نہیں دیتے اور بد کلامی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مگر وہ پیش کرنے نہیں دیتے اور بد کلامی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ وہ پیش کرنے نہیں دیتے اور بد کلامی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ وہ پیش کرنے نہیں دیتے اور بد کلامی۔ آواز مجھے ڈبل آ رہی ہے کیا؟ آپ کو اپنی آواز بھی آ رہی ہے واپس کہ نہیں؟ اب آئیے آواز، پہلے ڈبل ہو گئی تھی۔ تو ماشاءاللہ اب سارے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، مفتی مبشر سے آپ نے کیے ہیں، پھر وہ جو ایک غلام رسول تھا، بد کلام انسان، اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے گفتگو کیا آپ نے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بھی ہوسٹنگ کرتا رہا ہوں ادھر دوستوں کے ساتھ ہی، جماعت کی بروڈ چلاتے رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ کامیاب کریں گے یہ بھی پروگرام ٹائمنگ کے ساتھ۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کو بھی ادھر دیکھ کے بھائیوں کے ساتھ، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی یہ پاک والے آئی ڈی والے بھائی آئے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا آنا، اور یہاں پر ٹک ٹاک پر بھی ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نوازا، کیونکہ فطرت نیک ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کو میں ٹک ٹاک پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھیں جو دوست کہہ رہے تھے، اچھا کسی اور نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، یہ ساتھ ساتھ السلام علیکم، دیکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سارے دوستوں کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر جی اللہ کا، آپ وعلیکم سنیں السلام۔ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میر صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی ایک کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب علم بھی کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کا انداز بیان جو ہے گفتگو کا وہ بہت زبردست ہے۔ کیری آن رکھیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو میں بھی خود جو ہے وہ نیا ٹک ٹاک پہ آیا ہوں، تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جو آپ نے سسٹم شروع کیا ہے، سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے نا، یہ بہت زبردست ہے۔ طلعت بھائی میں نا آپ سے پرسنل میں رابطہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، آج ہو سکتا ہے کہ میں نا تھوڑا بیزی ہوں، کیونکہ جاب پہ تو میں لیٹ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو جو آج کی جو ڈبیٹ ہے نا وہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اور خرم صاحب کر لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے موضوع نہیں نا بتایا ہوا کون سی کتاب سے اس نے کیا لگانا ہے۔ وہی جو مفتی کال جہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ چلے دیکھتے ہیں، پھر بعد میں پرسنل میں کرتے ہیں۔ ہاں میں پرسنل میں کرتا ہوں آپ کو۔ اوکے۔ ٹھیک ہے جی میر صاحب، آپ کنٹینیو رکھیں، ہم سن رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ۔ جی جی بہت شکریہ۔ سید عامر صاحب آئے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم میر صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ سارے دوست آ گئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، الحمدللہ کافی رونقیں ہو گئی ہیں اب ٹک ٹاک پہ۔
ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی لے آئیں اب، ان کی کمی رہ گئی ہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی جوائن کریں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ سلیم بھائی یہ پہچانا ہے سید عامر علی شاہ صاحب پیلے بچے والے؟ جی یہ واٹس ایپ گروپوں سے بس ہاں میرا جی، تعارف ہے زیادہ تر لوگوں سے۔ ہاں جی، ماشاء وہ انہوں نے جی شاید ابھی نہیں میرا خیال پہچانا ہے کہ ہوگا، شاید دوستوں ہو نے سکتا ہے کچھ نہ بھول کچھ گیا، کافی ایسے عرصہ ہو گیا نا، تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، ساتھ ہی کام کیا ہوا تھا۔ زیادہ تر واٹس ایپ گروپوں میں مجھے میرے علم میں ہے کہ دوستوں سے رابطہ تھا، کسی سے زیادہ کسی سے کم۔ اے ایم جے سے، اے ایم جے۔ بعض کیونکہ وہ بات بھی کرتے رہے ہیں تو وہ ان کی آواز سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے، لیکن بعضوں کا چونکہ زیادہ وہ رابطہ نہیں، اس لیے بعضوں کا اندازہ نہیں، بعضوں کے ناموں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی وقت ہمارے ساتھ تھا۔ بہرحال ابھی جو ہے وہ کافی دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی دوست بات کر لیتا ہے اور مزید بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ یہ جو اس کا سسٹم ہے اس سے نکل بھی سکتا ہے، تاکہ کوئی دوسرا دوست آ کے اگر اوپر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بعض دوست کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک دوبارہ ہم بھی اندر ہم آ سکتا ہے، میرے خیال میں میر یہ صاحب پھر ذرا میں جا رہا ہوں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے مجھے لیا۔ ہم تو نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں، آپ ٹھیک لوگ ہے، بات بہت جاری شکریہ۔ رکھیں، انشاءاللہ سب دوستوں کو دوبارہ آپ موقع کو دیں۔ اگر ریکویسٹ بات پیش کرتے ہیں تو اگر کوئی اور بھی ریکویسٹ کر کے اندر آنا چاہتا ہے، بعض دفعہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ سر آپ کی آج جو ہے یہ آپ کرشن کا نام کی آپ آئی کی ڈی ہے، آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے، کائنڈلی تھوڑا سا اگر آپ اونچا بول رہے تو۔ اچھا یہ میں حیران ہوں، میری آواز تھوڑی آ رہی ہے، آپ سب کی بھی مجھے تھوڑی آ رہی ہے، تو یہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اب ویسے ٹھیک تو ہوئی ہے، اب موبائل ٹھیک میرے ہوئی ہے۔ بالکل اب پاس ٹھیک پڑا ہوئی ہے ہوا ہے میر صاحب، اب آپ اور کی آواز بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ Okay, can I کلیئر ask ہوگی۔ a question? ویسے میرے خیال میں اگر ہیڈ فون لگایا جائے تو وہ زیادہ کلیئر آواز اس میں آئے گی۔ میں نے ویسے ہی موبائل رکھا ہوا ہے سامنے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی اور آپ کو میری آواز کم آ رہی ہو۔ اچھا جی آپ نہیں، مجھے مجھے ٹھیک آ رہی جی ہے۔ کرشن نام کی آئی ڈی جو آئی ہے آپ جی جی ٹھیک ہے، ابھی میں تھوڑا پاس ہوا ہوں، شاید اس وجہ سے کچھ بہتر ہوئی ہو۔ جی can I کرشن نام کی آئی ڈی جو ہے وہ اگر آپ بات کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جی نیکڈ ٹروتھ آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ جی سوال یہ ہے آپ سے جو متشابہات قرآن وہ آیات جو متشابہات ہیں، جو ایلیگوریکل ہیں یا میٹافوریکل ہیں، اور جو کلیئر کٹ ورسز محکمات جو ہیں، آپ جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت، اس کے لیے کیا رول ہے کہ یہ یہاں پہ ہم اس کے میٹافوریکل، اس کے فگر آف اسپیچ کے معنی لیں گے، یہاں پہ حقیقی معنی نہیں لیں گے، اس کا کیا رول ہے آپ کے نزدیک؟ یہ قرآن کریم میرے خیال میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس آیا ہے۔ قرآن کریم تو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے دنیا میں موجود ہے، اور جو پچھلے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر ہر چیز کی وضاحت کر دی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں خود سے سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کون سی چیز میٹافوریکل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ نہیں، وہ آپ بزرگوں نے جن کو میٹافوریکل کہا اپنے ہے وہ دور جی اپنے دور میں آپ رسپانسیبل ہیں، آپ نے حق کو تلاش کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اصول سمجھنے ہیں، اس کے پرنسپل سمجھنے ہیں۔ جب قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی جی ابھی آیت کون آتی بول ہے، رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں چل یہ تمثیل ہے، یہ فگر آف اچھا اسپیچ ہے، نیکڈ ٹروتھ۔ اس کا کیا رول ہے؟ کیسے ڈٹرمن کریں گے جی کہ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ بات سنیں پھر ہی سمجھ آئے گی، مجھے اگر شور آ آپ رہا ہے پیچھے آپ کے بولتے کافی؟ رہیں گے تو پھر تو میں ہی اپنی بات کروں۔ جسٹ ایک منٹ، ایک منٹ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے کہ میں ایک آیت کی دوسری آیت کے ساتھ تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اگر تو متشابہات آیات جو آئی ہیں قرآن کریم میں
اور ان کو اگر دیکھا جائے دوسری آیات اگر ان کی تشریح فرما رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ قرآن کریم کی تشریح قرآن کریم کی آیات سے ہی بہتر پتہ چل سکتی ہے اس لیے. اور محکم آیات جو ہیں وہ تو بالکل واضح احکامات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نماز ادا کرو، حکیم الصلاۃ، ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک واضح حکم ہو گیا. اب جہاں پہ متشابہات آیات آتی ہیں تو ان کو ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ان کو ہم نے قرآن کریم کی دوسری آیات پر ٹیلی کرنا ہے. میری آواز ٹھیک آ رہی کہ کٹ کے آ رہی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، بات کیجیے. ٹھیک ہے جی. اس لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا پڑے گا. اگر قرآن کریم نے ان آیات کی تفسیر اپنی دوسری آیات میں بیان فرما دی ہے تو ہمیں وہی معنی لینا پڑے گا. مثال جزاک اللہ. دیجیے، موٹی سی کوئی مثال دیجیے. مثال کے طور پر نیکر بھائی اللہ قرآن عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مثلا ایک منٹ ابن آخرت ماجہ میں بھائی، ایک مثال منٹ جی جی آخرت آپ آخرت کو حقیقی سمجھتے ہیں یا مزاجی سمجھتے ہیں؟ نیکر ٹروتھ بھائی ذرا اپنا مائک میوٹ کر لیا کریں جب آپ سوال کر لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو دوسرا دوست کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے جب تک وہ بات کرتا ہے، جو بھی دوست بات کرتے ہیں باقی دوست اپنا مائک میوٹ کر لیں. مجھے لگتا ہے اس سے پھر جو اگر اس کے ارد گرد کوئی شور ہے تو وہ دوسرے تک نہیں پہنچتا. جو آپ نے سوال کیا ہے ابن ماجہ بھائی نے کچھ اس کا جواب دیا ہے. جواب ظاہری بات ہے ہر ایک کا مختصراً بھی دیا جا سکتا ہے، تفصیلی بھی دیا جا سکتا ہے. ایک عرض تو میں نے کی ہے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں وہ موجود ہیں، جو تفسیریں لوگوں نے کی ہیں اس کے اندر یہ بحثیں موجود ہیں کون سی چیز جو ہے اس کا ڈائریکٹ مطلب لینا چاہیے، کون سی چیز کا وہی مطلب لینا چاہیے جو مطلب ہے. اسی طرح جماعت احمدیہ کے اندر اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں، روحانی خزائن کو پڑھیں، تو اس میں بھی بے شمار چیزوں کی آیات کی وضاحت موجود ہے. الاسلام کے اوپر ایک کتاب ہے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف آیات سے جو سمجھا ہے وہ بیان کیا ہے. اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ظاہری معنوں میں لیا ہے اور کس کو جو ہے وہ میٹافوریکل معنوں میں لیا ہے. ہاں، تو اس کا رول کیا دوسری ہے؟ بات میری عرض سن لیں آپ. صرف فی الحال سوال آپ نے کر لیا ہے، جب تک میں نہ کہوں کہ میری بات مکمل ہو گئی ہے آپ تھوڑا صبر رکھیں. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، کیونکہ بے شمار سوال آپ کے ایسے ہوں گے جو بات کے دوران ہی اس کا جواب مل جائے گا، یا آپ کے مزید سوال پیدا ہوں گے تو وہ آپ اپنے پاس لکھ لیں یا ذہن میں رکھ لیں. جب میں بات مکمل کر لوں اس کے بعد آپ دوبارہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے، اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، یا قرآن کریم کے درس ہیں جو آن لائن موجود ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار سوال جو ہیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور وہ زیادہ مستند جواب ہوگا. میں اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو میرا مطالعہ ہے میں اس کا جواب دوں گا، دوسرا کوئی بھی اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو اس کا مطالعہ ہے اس کا جواب دے گا. تو ظاہری بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو جواب دیں گے وہ زیادہ مستند ہوگا، جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول جواب دیں گے وہ زیادہ مستند ہوگا. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے جو بھی دوست زیادہ بہتر طریقے سے کسی بھی چیز کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور ان بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے. یہ بہترین طریقہ ہے، خود بھی اس کا علم بڑھے گا، پھر دوسرے کسی کو بھی وہ بات بتانے والا ہوگا. جو بھی پڑھ سکتا ہے ضرور اس کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے. روحانی خزائن پڑھیں، پھر ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اشتہارات و اعلانات ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے. ہم احمدی مسلمان جو ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی، قرآن کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو بہترین تشریح ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو جب ہم یہ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر اگر ہم روحانی خزائن نہیں پڑھتے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہی نہیں پڑھتے، تو پھر یہ ہمارا دعویٰ صرف زبان کی حد تک ہے. عملی طور پر ہم اس پر کوئی عمل نہیں کر رہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم کے بارے میں، کیا اصول بیان کیا ہے یا آیات کی کیا تشریح کی ہے. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے بڑی زبردست تفسیر لکھی ہے. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے بارے میں پیشگوئی کی تھی کہ آپ مصلح موعود ہوں گے، آپ سخت ذہین و فتین ہوں گے. تو جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ساری آیات کی تفصیلی تفسیر بیان نہیں فرمائی، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا جو کلام ہے ایک تو اس کو پڑھنا چاہیے. انوار العلوم کے نام سے کوئی میرا خیال ہے 17 جلدوں میں
آپ کی بے شمار کلام موجود ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو آپ کا ذہن کھلے گا، آپ خود بھی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل بنیں گے. کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کسی چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اس کے علاوہ آپ کی تفسیر کبیر کے نام سے تفصیلی تفسیر ہے، جس کے اندر آپ نے ہر آیت کی بہترین تشریح کر کے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ ظاہری لینا ہے یا اس آیت کا مطلب میٹافوریکل لینا ہے. اسی طرح حضرت خلیفہ رابعہ کی اس کے بعد پھر تفسیر ہے. پھر آپ کے زمانے میں پھر ویڈیو کا بھی دور آ گیا ہے، ویڈیو ان کی دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ خود بھی اس چیز کی تحقیق کریں گے، اس چیز میں جائیں گے، تو آپ کے بے شمار سوالوں کا بہترین جواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا، بجائے اس کے کہ مثلا میں، ظاہری بات ہے کہ ابن ماجہ بھائی نے جواب دیا، میں دوں گا، یا جماعت کا کوئی عالم بھی، ہم سے زیادہ علم رکھنے والا بھی آپ کو جواب دے گا، یا کوئی بھی دوسرا بندہ جواب دے گا. تو اس پہ جو بہترین چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ان چیزوں کا مطالعہ ہے. باقی آپ کا سوال اب پھر وہ کہ جنت جو ہے وہ میٹافوریکل ہے یا حقیقی ہے. وہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کب آنی ہے، تو آپ نے فرمایا بھی تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس چیز سے زیادہ ضروری کہ جنت جو ہے میٹافوریکل ہے یا جو بھی ہوگی، وہ اب آئندہ جب ہم مریں گے تو پتہ چل جائے گا کیا ہے. نہیں، اس ہولڈ سے اپ. زیادہ ضروری ہے کہ اوکے، ہم اس کے لیے تیاری آپ کریں. نے بہت جی لمبی بات کر دی ہے بھائی، سمجھ گیا. یہ تو آپ نے لائک گیو اے لیکچر، مختصر سے جواب دینا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ. کویشچن میرا آپ سے یہ تھا، جو رولز آف انٹرپریٹیشنز ہیں، یا ہرمینیوٹکس بھی کہتے ہیں، یا تفسیر کی جو سائنس ہے، وہ اس میں کون سا ایسا رول ہے جب آپ قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھتے ہیں کہ اس کے میں نے مزاجی معنی لینے ہیں، اس کے میں نے ایلیگوریکل یا اس کی یہ جو تمثیلی معنی لینے ہیں یا حقیقی معنی لینے ہیں، وہ کیا رول ہے؟ یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے. ٹھیک ہے نا. دوسری کتابیں جو ہیں، سو مینی بکس ہے، رول کی بات کریں، رول اپلائی کرنا ہوتا ہے اس چیز کو نا. اور سوال اور کیس ان پوائنٹ یہ تھا آخرت کا، اس پہ آپ حقیقی طور پہ آخرت کو لیتے ہیں یا مزاجی طور پہ لیتے ہیں؟ یعنی اس ایگزامپلس پہ آپ تھوڑی سی بات کیجیے اور وہ رول بھی بتائیے. بس میں اتنا پوچھنا تھا، میں سن رہا ہوں، آپ جواب دیجیے. جی بہت شکریہ. اچھا، آپ نے ایک تو فرمایا جی چھوٹا جواب دینا چاہیے. یہ جواب دینے والے نے بتانا ہے کہ اس نے جواب چھوٹا دینا ہے یا بڑا دینا ہے. ہر ایک کو ہر چھوٹے جواب سے سمجھ نہیں آتی. یہ صرف آپ کے لیے مقصد نہیں ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے تو صرف آپ کو ہی بات بتانی ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ، یا 29 بندے لائیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور بندہ دیکھ رہا ہے، تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی ہر ایک کو اس طرح کی سمجھ نہیں آتی. اور جو پیغام ہے وہ پھر آپ کے لیے بھی وہی ہے اور باقیوں کے لیے بھی وہی ہے کہ حضرت جو بزرگ ہیں ہمارے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، خلیفۃ المسیح اول ہیں، ثانی ہیں، یا دوسرے بزرگ ہیں، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی نہیں پڑھتا، دیکھیں نا، آپ کے سوال کا جواب 1000 دفعہ ان کتابوں میں دیا گیا ہے. چونکہ آپ نے کتابیں نہیں پڑھی اس لیے آپ کو اس کا جواب نہیں پتا. آپ تو دیجیے جواب. یہ میری بات پوری ہونے دیں، اندر نہ بولا کریں. وہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں ہے، جو بھی آپ نے جواب دینا ہے وہ میری بات مکمل ہونے کے بعد دیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. پھر آپ اندر بولیں گے، پھر میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں گا تو وہ پھر ذرا ترتیب نہیں صحیح رہتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ ہے، میں آپ کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ان کتابوں کو پڑھے گا، اس کے بے شمار سوالوں کے ان کتابوں کے اندر سے آپ کو زیادہ مستند جواب مل جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مجھے نہیں پتا آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں، جو بھی آپ ہیں، جو بھی بندہ مطالعہ کرے گا اس کو بے شمار، جیسے آپ کا سوال ہے کہ جی اس کے اصول کیا ہیں، تو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جو میں نے آپ سے کتاب کا تذکرہ کیا ہے، تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 23 جلدوں سے یا آپ کے ملفوظات و مکتوبات و اشتہارات سے مواد اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی کتاب بنا دی گئی ہے آپ کی آسانی کے لیے. جس طرح آپ صرف اسی موضوع پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے اصول ہی بیان کیے گئے ہیں. تو زیادہ ترتیب کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، کوئی 2 لفظ آگے ہوں گے، 2 لفظ پیچھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی تسلی نہ ہو. تو یہ آپ کے لیے مشورہ ہے. جب ظاہری بات ہے کہ اگر ٹک ٹاک پر بیٹھ کر بات کرنا جو ہے وہ بندہ کرتا ہے، تو اس کے وہ کتاب بھی پڑھ سکتا ہے اگر وقت ہو. اگر آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو آڈیو بکس بھی ہیں. وہ آڈیو بکس میں یہ ہے کہ وہ بول کر آپ کو سارا کچھ بتا دیتا ہے. تو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا کوئی بھی کلام ہے، قرآن بھی تو کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ انسانوں ایسے لکھا گیا ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکیں. دنیا کا کوئی بھی کلام ہو، اس کو سمجھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو انہی اصولوں کے تحت قرآن کریم
پر کیا اصول لاگو ہوتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. جیسے ابھی ابن ماجہ بھائی نے ایک سب سے بنیادی اصول بیان فرمایا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اگر آپ سارا قرآن غور سے پڑھیں گے تو آپ کو بعض ایسی آیات ملیں گی جو ایک دوسرے سے متعلق ہیں. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لیں تو یہ وفات مسیح کا مسئلہ ہے, اس میں توفع کا لفظ ہے, وہ ایک جگہ پر استعمال کیسے ہوا ہے, اس کا معنی کیا لینا چاہیے, آسمان پر اٹھانا لینا چاہیے یا روح قبض کرنے کی صورت میں وفات معنی لینا چاہیے, تو اس کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب قرآن کریم کے اندر جو 20-25 جگہ پر وہی توفع لفظ استعمال ہوا ہے, انہی شرائط کے تحت جو اس جگہ پر ہے جس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے, تو ہم ساری جگہ کو لے کر غور کریں گے تو ہمیں اس کا حقیقی معنی مل جائے گا, جو خدا تعالیٰ کی حقیقی مراد ہے وہ ہمیں مل جائے گی. تو یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھا جائے. آپ کا اسپیسیفک جو سوال ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو کیسے لینا چاہیے, کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی اس پہ وضاحت کریں کہ مرنے کے بعد زندگی حقیقی ہے یا تمثیلی ہے. جی ٹھیک ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. سلیم بھائی میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں, نیکڈ ٹروتھ بھائی جو ہے فی الحال احمدی نہیں ہے فی الحال. اچھا میرے علم میں انہوں نے بتایا. ہاں جی کوئی بات نہیں, اچھے ہیں, سوال اچھے کرتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا چلیں اچھی بات ہے, یہ معلومات جتنا زیادہ کسی کے بارے میں وہ مریض ہے نا آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ اپنی بیماری کی علامات زیادہ سے زیادہ بتائے تو پھر اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر تو نہیں لیکن ایک مثال میں نے بیان کی ہے کہ جتنا زیادہ کسی بندے کے بارے میں معلوم ہو, اس کی کم از کم اگر وہ مذہبی سوال کرتا ہے تو مذہبی حالات اس کے اتنا زیادہ بندہ اس کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. میں ان کو احمدی سمجھ کر بات کرتا رہوں, لیکن ان کے لیے بھی اگر یہ غیر احمدی بھی ہیں تو ان کے لیے بھی مشورہ وہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر دنیا میں سب سے بہترین جو مذہب کے بارے میں اسلام کی تشریح کر سکتا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے, اور اس کے بعد آپ کے خلفاء کا کلام ہے, اور پھر اس کے بعد جماعت کے علماء کا کلام ہے. وہ آپ پڑھیں, آپ کو لازمی فائدہ ہوگا. مجھے میرا نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ کا وہ پبلک ہی ہے, شاید آپ کے پاس بھی ہو, مائنڈر سمیر کی آئی ڈی ہے, کسی بھی طریقے سے مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو وہ کتابیں فراہم کروں گا, آڈیو کی صورت میں ہوگی تو آڈیو کی صورت میں فراہم کروں گا, ٹیکسٹ کی صورت میں پی ڈی ایف کی صورت میں ہوگی وہ فراہم کروں گا. اگر آپ اس کو پڑھیں تو بے شمار یہ جو آپ کا سوال ہے میٹافوریکل ہے زندگی بعد میں یا نہیں میٹافوریکل, یا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا بنیادی اصول ہیں, بہترین جواب ان کے ان سے آپ کو ملیں گے. میں نے عرض کیا نا, میں اپنی زبان میں اپنے انداز میں اس کو بیان کروں گا, اس کا اور اثر ہوگا, لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کا پتہ آپ بیان کیجئے. آپ سے سوال کیا ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں, آپ مختصر 2 جملے میں بتا دیجئے جو آپ کی حقیقی پوزیشن ہے وہ واضح کیجئے تاکہ مجھے سمجھ لگے. وہ کتابوں کے ریفرنسز آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, دے چکے ہیں. آپ ہی بتائیں مرنے کے بعد زندگی کیا ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اگر ہے تو کس نوعیت کی, اگر نہیں ہے تو کس نوعیت کی, بتائیے. اگر آپ برا نہ بنائیں تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے. آپ سے سوال کیا, آپ پلیز جواب دیجئے. نہیں آپ سوال کر رہے ہیں, مجھے بھی تو سوال کرنے کا حق ہے نا. آپ میں تو مجھ پہ پابندی تو نہیں کہ میں سوال نہیں کر سکتا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ظاہری بات ہے کہ سوال کر رہے ہیں, آپ نے تحقیق تو کی ہوگی. ڈسکشن بہت بڑا ہو جائے گا. آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی پوزیشن اور اس کا میں اصول تو خیر آپ نے نہیں بتایا. آپ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی آیات ایکسپلین کرتی ہیں, قرآن کریم کی آیات. نیکڈ بھائی بات سنیں, آپ ایتھسٹ ہیں یا مسلم ہے؟ جسٹ صرف یہ بتا دیں. سوال جو آپ آخرت کی زندگی کو بلیو کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں میں اس کے لحاظ سے آپ کو جواب دوں گا نا, اس کے لحاظ سے آپ کو جواب دوں گا. آپ ایتھسٹ ہیں یا مسلم؟ آپ کہاں ایتھیسٹ کی طرف چلے گئے؟ آپ جواب دیجیے. سورہ بقرہ پڑھی آپ نے؟ سورہ بقرہ پڑھی آپ نے؟ ڈائگریشن کر رہے ہیں. صرف مجھے جواب دینا, اگر تو پڑھی آپ نے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب. ابن ماجہ بھائی 1 منٹ ٹھہریں. جی نیکر بھائی 1 منٹ بات سنتے ہیں. جی سمجھ آ گئی آپ کی بات کی. ایک تو درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ سے بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے نا تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ بے مقصد نہیں ہوتا.
تو آپ جس طرح ہم سے کہہ رہے ہیں جی سیدھا سارا جواب دیں، تو آپ بھی بجائے اس کے کہ آپ کہیں نہیں جی نہیں میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیں، میں نے نہیں جواب دینا، تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے تحقیق کا۔ میں آپ کی میری بات کرٹیک مکمل نہیں ہو کر جائے رہا، گی آپ کی پھر آپ نفی اندر نہیں کر بولنے رہا میں زیادہ بھائی جان، بہتر ہے، آپ اگر کی آپ بات نفی کے نہیں اندر کر ہی رہا، بولیں گے صرف آپ کا تو جواب یہ سننا چاہ رہا تو ہوں، آپ کوئی کسی چیلنج کو نہیں سمجھ کر نہیں رہا، سکتے۔ صرف جواب سننا چاہ رہا ہوں نہیں صرف۔ میں چیلنج پہ نہیں رہا میرے بھائی، آپ بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، آپ تو بات کے اندر ہی بول پڑتے ہیں، میری بات مکمل ہی نہیں ہوتی تو آپ فٹافٹ مائک آن کر کے اندر بولنے لگ جاتے ہیں۔ میری عرض تو سن لیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی صورتحال میں تو بیٹھے نا، دو طرح ہوتا ہے، یا تو ایک بندہ مناظرہ کرتا ہے، یا ایک بندہ ایک ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرنے کے لیے جاتا ہے، یا ایک شاگرد کے استاد کے پاس جاتا ہے۔ تو آپ اپنی پوزیشن پہلے خود اپنے کے لیے واضح کریں، میرے لیے نہیں میں کہہ رہا۔ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں نا، تحقیق حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو معلومات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یا تو بندہ ایک استاد کی طرح کسی سے سوال کرتا ہے جی مجھے کوئی علم نہیں، آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ بات کیسی ہے، یا بندہ ڈسکشن کے لیے کرتا ہے کہ میرا یہ موقف ہے اور میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں، اگر ہمارے دونوں کا موقف ایک ہے تو پھر بہترین بات ہو گئی ہے، اگر میرا اور آپ کا موقف مختلف ہے تو پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی میں اپنے موقف کے لیے یہ دلیل رکھتا ہوں، آپ اپنے موقف کی دلیل پیش کریں، یا اگر آپ میرے موقف سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس کی دلیل پیش کریں۔ یہ ہے طریقہ کار گفتگو کا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے صرف سوال کرنے ہیں اور میں نے جواب بھی نہیں دینا، تو یہ آپ دونوں میں سے کسی طریقے میں بھی نہیں ہے، نہ آپ ڈسکشن کے طریقے کے اندر ہیں، نہ ہی آپ استاد شاگرد یا ڈاکٹر اور مریض کے طریقے کے اندر ہیں۔ تو آپ کو اپنی پوزیشن پہلے واضح کرنے پڑے گی۔ اگر آپ سوال کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ریلیکس ہو کر بات کرنی چاہیے۔ مثلا اگر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے، تو یہ کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، میں یہ کوئی ریلیکس ایسی ہوں، بات نہیں ہے I'm جو بڑی totally تنقید ہو۔ relaxed. جی I'm just asking a question. میرا موقف it doesn't جی matter کیا ہے، میں آپ سے جو سوال کروں آپ سمپل سا جواب دے دیں، بات ختم ہو بھائی جائے گی۔ میٹر کرتا ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ آپ کا موقف میرے لیے میٹر کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ کے لیے میٹر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے یا نہیں یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا یہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، آخرت کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب دیجیے۔ آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں لائف میں آفٹر ڈیتھ ایگزسٹ کرتی ہے آپ کو حقیقی طور جواب پہ دینے دیکھیں یا نا، نہیں مریض ہے؟ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، سوال آپ کا وہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو جس نے جواب دینا ہے نا وہ آپ کی حالات کو سمجھنے کے لیے یا آپ کا موقف سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ مریض سے پوچھتا ہے کہ رات کو کیا کھایا تھا، پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو یہ کہیں سڑی ہوئی یہاں چیز پہ تو نہیں کوئی کھا لی۔ درد نہیں ہے، تو کوئی ڈاکٹر مریض نہیں ہے، مریض سے جواب دیجیے، اگر نہیں ہے میری تو عرض پھر میں سنیں نا، چلتا ہوں۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹ جواب دیجیے۔ آپ نے چلنا ہے تو چلیں، آپ کو یہاں کسی نے باندھا نہیں ہوا، آپ نے چلنا ہے تو آپ چلیں، آپ کو کوئی ادھر پابندی نہیں ہے بیٹھنے کی۔ رائٹ۔ جو میں سوال کرتا ہوں اگر آپ اس کا جواب نہیں دینا لاسٹ چاہتے ٹائم، تو میرے پہ فرض نہیں ہے کہ میں جی آپ کے جی سوال ٹھیک کا ہے، جواب دوں۔ دیٹس فائن۔ یہ سیدھی سی بات ہے، لاسٹ ٹائم سیم دیٹس تھنگ فائن۔ رپیٹ کرتا ہوں، آپ مختصر سا نٹ شیل میں برائے مہربانی جواب دیجیے کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا جی ویو ہے؟ جواب میں تب دوں آبویسلی گا جب چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ایک دوست کی طرح گفتگو کریں گے۔ اگر آپ مجھے کوئی میں تو ریموٹ کنٹرول I've been very روبوٹ سمجھیں respectful۔ گے تو وہ آپ غلط فہمی میں کسی میں شکار ہیں میں نے کسی تو کا۔ کچھ کہا ہی نہیں، میں تو بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ سوال کا جواب دیجیے، ختم ہو جائے۔ غلط آپ ریپیٹ جواب دے دیں، کرتے that's رہیں، okay۔ بے شک 10,000 دفعہ ریپیٹ کر دیں، جب کیا تک نام آپ ایک ڈسکشن ایک دوست کی طرح نہیں کریں گے یہی ہوگا۔ all right okay thank you for your time، شکریہ، اور جی have a بہت good night، شکریہ خدا جناب، حافظ، all right take care۔ بہت شکریہ۔ نیکٹ بھائی برا نہیں ماننا چاہیے، آپ سے جو سوال کر رہے ہیں نا اس کا آپ جواب دے دیں نیکٹ بھائی۔ کیونکہ یہ پنڈورا باکس دیکھیں میں آپ نا کھولنا نہیں اصل چاہ میں رہا۔ بات سنیں، ٹھیک ایک منٹ پلیز جی نیکٹ بھائی، آپ نا اصل میں گھوم پھر کے کسی اور سوال کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو اس طرح اس سے پہلے نا نہیں گھمانا نہیں نہیں چاہیے بات کو، اسی سوال کو آپ فوراً رکھیں اگر کوئی آپ کا اس سے اگلا سوال ہے۔ آپ میں نے اپنے بارے میں بتائیں نا کہ جی آپ کا کیا آفٹر دیٹ آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنا خیال رکھ دیں یار، ہم کوئی لڑائی نہیں ادھر ہو رہی، نہیں لڑائی نہیں آپ ہے، اپنا میں خیال نے آپ بتائیں، سے کیا ٹھیک آپ نے ہے، سن رکھا ہے اپنے علماء کی طرف سے، میں نے اگر آپ سیم سے ہوا تو پھر اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی ہمارے ہاں درمیان میں نے پلیز۔ دو ہی پوائنٹس رکھے تھے، ایک رول پوچھا تھا جی جی، انٹرپریٹیشن کا، تعویل کا، ایک دوسرا کہ مزاجی معنی کیسے لینے اس کے لیے کیا رول ہے، دوسرا یہ میں نے پوچھا تھا ایز این مزاجی نہیں ایگزامپل ہوتے کسی مجازی ہوتے ہیں، مزاجی نہیں ٹھیک ہے ہوتے مجازی۔ ٹھیک اوکے دیٹس اوکے فائن۔ دوسرا میں نے پوچھا تھا آخرت کے بارے میں آپ اسے ایز اے میٹافور لیتے ہیں، ایک مینٹل اسٹیٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ ایک بلسفل مینٹل اسٹیٹ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک حقیقی زندگی ایگزسٹ کرے گی مرنے کے بعد، جیسے اچھا، ہمارے یہاں تصور اس ہے پر نا آخرت آپ سے ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہو میرا کوئی سکتا ہے خیال کہ نہیں ہمارا ہے، سیم ہو، نہیں مے میرا بی کوئی خیال نہیں ہے اس کے اوپر۔
چلے پھر ایسا کریں جی آپ مجھے نا طلعت ڈیم بھائی کریں. ایک منٹ ٹھہریں، طلعت بھائی جی جی ایک منٹ ٹھہریں، کوئی بات نہیں، اگر وہ جواب نہیں دینا چاہتے تو جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے، اس طرح ہمیں بھی حق ہے ہم جواب نہیں دینا چاہتے، کوئی ایسا مسئلہ چلو نہیں ٹھیک ہے، ہے، کوئی دیٹس اس آل، میں کوئی کوئی بات زور نہیں. زبردستی ہے یا ہم پر کوئی قرض ہے کسی کا کہ ہم نے لازمی جواب دینا ہے. اگر کوئی ہاں بندہ یہ بھی سوال ٹھیک ہے. پوچھتا ہے، اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کا کیا موقف ہے، اگر وہ کہتا ہے میں جواب نہیں دینا چاہتا تو ہم بھی کہتے ہیں ہم جواب نہیں دینا چاہتے، بات ختم. کوئی اس میں نہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، نہ میرا علم کم ہو رہا ہے، نہ میرے کوئی کریڈٹ کم ہو رہے ہیں جس سے کوئی مجھے نقصان ہو رہا ہے. جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ کسی بات کا جواب نہ دیں، اسی طرح ہمیں بھی اس حق میں ہے کہ ہم جواب ڈیفیکلٹی نہ دیں. کیا ہے آپ کو؟ میں اس اس کو صورت میں جواب دینے میں آپ ایک کو کیا منٹ ڈیفیکلٹی ہے؟ آپ میں صرف چاہے اس غلط صورت میں جواب دے دیں، جواب اٹس دوں گا اوکے. جب ایک بندہ چاہے غلط جی جواب دے دیں، بالکل اٹس اٹس اوکے، اوکے، میں تو کوئی کہہ رہا ہوں مسئلہ اٹس نہیں. اوکے. آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن آپ جا نہیں رہے، آپ یہیں بیٹھے ہیں، تو بھائی جان نے تو تھوڑی سی آپ نے جانا ہے تو بے شک 100 دفعہ جائیں، ٹھیک کوئی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اوکے، آل آپ کو رائٹ، غلط فہمی ہیو کوئی اے ہوئی گڈ ہے نائٹ، اگر آپ ہیو اے ہمیں گڈ نائٹ. اس طرح ایموشنل چلیں بلیک اپنا میل خیال کریں گے جی میں جا رہا ہوں تو کوئی سے فرق پڑتا ہے. بہت شکریہ جی. یہ ایک دوست آئے تھے جی، پتہ نہیں کیا ان کا عقیدہ ہے کیا نہیں، یہ دہریے ہیں یہ کیا ہیں، کوئی انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا. یہ پوچھ رہے تھے کہ جی آخرت کی یہ نا زندگی جو اصل ہے میں وہ میر صاحب میں بتاتا خیالی ہے. ہوں، یہ مجھے ایک منٹ عرض میں کر بتاتا لینے ہوں اس ان کے کے بعد آپ بارے میں. یہ ابن ماجہ بھائی صرف ایک منٹ مجھے بات کر لینے نہیں نہیں، میں میرے 2 پاس منٹ اصل میں میں بات میں نا اپنے گھر جانا کھانا کھانے کے لیے. چلیں چلیں کریں جی آپ. جی جی کر لیں، آپ کر لیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب دہریہ کی لائف پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے. میں نے اس کو اکثر دیکھا ہے، یہ دہریوں کی لائف پہ بیٹھا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے اسے یہ کوشچن کیا تھا کہ آپ دہریہ ہیں یا مسلم ہیں. بس یہ نہ مسلم ہے نہ دہریہ ہے میرے حساب سے، یہ درمیان والی کوئی چیز ہے. جی میر جی بھائی آپ ٹھیک ہے. شروع سٹارٹ کریں، اصل صرف میں میں نے آپ کو اتنی انفارمیشن دینی تھی. جی جی بہت شکریہ. یہ اندازہ ہو رہا تھا وہ جس چینل سے کوئی بولتا ہے نا اس کے چینل سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پنجابی میں مثال بنی ہے کہ دائیاں کولوں ٹھڈ نہیں لک دے. تو وہ جس چینل سے کوئی بولتا ہے اس کی طبیعت کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے تو مثال بھی دی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے دائیاں کولوں ٹھڈ نہیں لک دے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو ڈاکٹر ہے جس کا کام ہی دن رات یہ ہے، اس سے آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو یہ سوال جو ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کسی نے کیا. یہ ازلوں سے مذہب والوں سے یہ سوال ہوتا ہے جی بتائیں جی آخرت کی زندگی ہے بھی یا نہیں ہے. میں کہوں گا ہے تو وہ کہے گا اچھی جی اس کا ثبوت کیا ہے. وہ واقعی میں چھوٹا سا بچہ تھا تو ہمارے ہمسائے میں ایک رہتے تھے انکل، مجھ سے کافی زیادہ عمر میں تھے. وہ مجھ سے پوچھتے تھی اچھا جب سزا ملنی ہے قیامت والے دن تو وہ سزا جسم کو ملنی ہے یا روح کو ملنی ہے. تو اس طرح کے سوالات یہ جو ہیں کرنے والے وہ کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیان کر دیا ہے. تھوڑا اپنا مائک میوٹ رکھیں. بہت شکریہ جی. پھر اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں. تو ایک قرآن کریم کا اصول میں نے بتا دیا ہے. یہ اصل میں جو سوال کرنے والا ہے اس کی ایک تو خواہش، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حقیقتاً سوال کر رہے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے پہلے کوئی بات سنی نہیں ہوتی اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں ڈسکشن کے لیے، کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ جواب دے گا تو پھر میں اس کے بعد یہ سوال کروں گا، پھر یہ کروں گا. لیکن ڈسکشن کبھی بھی ایسے ہو ہی نہیں سکتی کہ میں ایک بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہے. میں پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ اپنا عقیدہ بھی چھپا جائے، اپنا خیال بھی چھپا جائے تو میں بین بجاتا رہوں. جس طرح ابھی طلعت بھائی نے اچھا کیا مجھے بتا دیا کہ یہ تو احمدی ہے ہی نہیں، تو میں اس کو احمدی کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں. جی حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام پڑھیں، بزرگوں کا کلام پڑھیں، تو اس نے بتایا ہی نہیں کہ نہیں جی میں احمدی نہیں ہوں. تو اس طرح ڈسکشن نہیں ہوتی، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. اس طرح آپ حق کی تلاش میں نہیں ہیں، آپ صرف بحث برائے بحث کی تلاش میں ہیں. جواب جو اس کے سوال ہے وہ ضرور میں دوں گا، لیکن جب وہ سامنے بیٹھے گا تو پھر اس سے سوال وہی ہوگا. بعد میں جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہ اس زندگی جیسی نہیں ہے. یہی سوال تھا اس دوست کا کہ وہ زندگی جو ہے مرنے کے بعد وہ میٹافوریکل ہے، خیالی زندگی ہے یا حقیقی زندگی ہے. حقیقی سے مراد اگر جس طرح ہم یہاں جی رہے ہیں اس طرح کی زندگی ہے تو میرے خیالاتی جو علم ہے اس کے مطابق وہ زندگی بالکل بعین ہی اس زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ اس سے مختلف زندگی ہے. ہو سکتا ہے یہ جسم جو ہمارا مٹی میں مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جسم آ کر کوئی اور طریقے بغیر، جس طرح یہاں ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، دوسری زندگی میں ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہ ہو. یہاں ہمارے جسم کے اندر خون ہے، اس کے ذریعے کھانا مختلف جگہ جاتا ہے. دوسری زندگی میں ہمیں اس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہ ہو.
تو یہ جو بعد والی زندگی ہے وہ بعین ہی اس طرح کی زندگی نہیں ہے، وہ اس سے مختلف زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ جب وہاں دوسری زندگی میں لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اس طرح سے ملتا جلتا ہم نے تو پہلے بھی کھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ وہ جو کھا رہے ہوں گے وہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں وہ جس طرح ہم یہاں انگور کھاتے ہیں تو وہاں بھی انگور ہوں گے، لیکن وہ ان انگوروں سے مختلف انگور ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ جو دہریہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ کنگ شیخ صاحب آئے ہیں جی، آپ اچھا مائک انہوں نے کر لیا میوٹ۔ ابھی میں اس دوست کا جو ابھی آیا تھا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میٹافوریکل زندگی ہے یا حقیقی زندگی ہے، تو اس میں مرنے کے بعد جب ہم مر جائیں گے، فی الحال سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر کوئی دہریہ بھی ہے تو اگر اس طرح کا بھی کوئی خیال رکھتا ہے کہ یہ زندگی دارالعمل ہے، یہاں جو آپ عمل کریں گے اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد آپ کو اس کا جو ہے وہ فیض ملے گا، یعنی کہ وہ آپ کو پازیٹیو زندگی ملے گی یا نیگیٹو زندگی ملے گی۔ ایک کا نام جہنم رکھ لیں، ایک کا نام جنت رکھ لیں۔ آپ زندگی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کو مرنے کے بعد جنت یا دوزخ ملنی ہے اس کو یہاں زندگی کے اندر ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق اچھے اعمال کرنے سے جنت ملتی ہے، مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور برے اعمال کرنے سے مرنے کے بعد دوزخ ملے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس زندگی کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ رحمات کے اندر جنتان کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں ہیں، ایک جنت تو اس دنیا میں ملتی ہے، ایک جنت زندگی مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اسی طرح دوزخیں بھی 2 ہیں، ایک وہ دوزخ ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے، ایک وہ دوزخ ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ عام آپ نے سنا ہوگا کہ یورپ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں، انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہو۔ اور مسلمان ممالک میں مثال کے طور پر ہم چونکہ اردو بولتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو پاکستان کی میں مثال دوں گا، وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں رہنے کے لحاظ سے یورپ جو ہے وہ جنت کی طرح ہے اور پاکستان جو ہے وہ دوزخ کی طرح ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی اگر آپ خدا تعالیٰ جو قانون قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، مذہب جو قانون بیان کرتا ہے، یہ ایک دائرے کو ذہن میں رکھ کر میں جواب دے رہا ہوں کہ انسان کو دنیا کے اندر بہترین انسان بننے کے لیے، پھر اس بہترین انسان کے ذریعے بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے، اور ان بہترین معاشروں کے ذریعے اس دنیا کو بہترین رہنے کے قابل جگہ بنانے کے لیے قرآن یا مذہب بہترین اصول بیان کرتا ہے۔ ان اصولوں کے اوپر جب چلا جائے تو دنیا رہنے کے لیے بہترین معاشرہ بن جاتی ہے، دنیا رہنے کے لیے بہترین جگہ بن جاتی ہے۔ اگر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ کام کیے جائیں اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام نہ کیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا رہنے کے لیے جہنم بن جائے گی۔ تو آپ کو میں نے مثال دی ہے یورپ کے ممالک اور پاکستان۔ آپ دیکھ لیں کہ رہنے کے لحاظ سے پاکستان جہنم بنتا جا رہا ہے، بلکہ پہلے ہی جہنم ہے، مزید آگ بھڑکتی جا رہی ہے، وہاں تپش زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جس قدر زیادہ وہ خدا تعالیٰ کے اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں اتنی زیادہ جہنم کی آگ وہاں زیادہ بھڑک رہی ہے۔ اور یورپی ممالک میں جس قدر زیادہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، بے شک وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ویسے تو یورپ بھی ظاہری بات ہے بائبل کا پیروکار ہے، بائبل کے بے شمار ایسے اصول ہیں جن سے انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے وہ سیکھا ہے۔ تو یہ مختصر سا جواب ہے، اور میٹافوریکل ہے یا نہیں، حقیقی ہے یا نہیں، اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ جس طرح کی ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں اس سے مختلف زندگی ہے۔ جنت اور دوزخ بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہاں آگ جل رہی ہوگی، وہاں دوزخ کے اندر مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ بالکل بیان ہی اس طرح بھی ہوں، پھر بھی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اس سے مراد وہ بھی ہو جیسے ہم اس زندگی کے اندر کہتے ہیں کہ یار میری زندگی تو میرے محلے والوں نے جہنم بنا دی ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ وہاں کہیں وہ آگ میں پڑا ہوا ہے، اور اس طرح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی رہنے کے لیے بڑی مشکل بنا دی ہے۔ تو اسی طرح اس زندگی کے اندر جو جہنم ہے وہ بھی آپ پاکستان کے اندر زندگی کا تصور دیکھ لیں، غریب بندے کی کیا زندگی ہے وہاں، اور کس طرح انسانی حقوق کی پامالی وہاں کی جاتی ہے۔ خود مسلمان کہلانے والے جو ہیں سرکاری، ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے الزامات لگا کر، جھوٹے الزام لگا کر جو مرضی کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ادارے بھی جو ہیں وہ بھی انسانی حقوق کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے دنیا کے اندر ہی، اس دنیا میں ہی
جہنم جو ہے اس ملک کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب یہ لمبی بحثیں ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ پاؤں رکھے گا اندر، ہر چیز یہ دہریوں کی آپ اگر اسٹریمیں دیکھیں تو جو بھی ان کے اعتراضات ہیں وہ ہر اعتراض کا اس طرح کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی کچھ دوست نئے شامل ہوئے ہیں، ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تھوڑی مختصر بات کر لیں۔ جی آپ شیخ صاحب ہیں، ایک کنگ شیخ صاحب ہیں، ایک مہر 82 ہیں، آپ اسی ترتیب سے بات کر لیں۔ جی شیخ نبیل شاید آپ کا نام ہے، آپ مختصر بات کر لیں، پھر دوسرے دوستوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے صرف شور آ رہا ہے، باقی کسی دوست کو آ رہی ہے آواز؟ جان مجھے لگتا ہے شیخ نبیل صاحب کہاں پہ ہوں گے۔ شیخ نبیل صاحب آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، آواز نہیں آ رہی۔ کنگ شیخ صاحب آپ کریں بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے بھائیو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں، اور ایک سوال تھا ساروں کے لیے۔ جی بھائی، یہ جنت اور جہنم کا بات ہو رہا تھا، اور کوشچن میں پوچھنا چاہتا تھا کہ if کوئی بندہ جیسے خدا تعالیٰ ان السلام کو، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ لا الہ والے جو آئی ڈی ہے تھوڑا سا اپنا میوٹ رکھیں، وہ کنگ شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، وہ بات مکمل کرتے ہیں پھر یہ آپ سے نا بات کرتے أخي ہیں۔ أنا أختك میر بھائی أعطيك مساعدة حق طعام للأطفال. جی تتکلم عربیہ، یہ نا ان کو اتار دیں میر انہوں بھائی۔ سمجھ آ گئی، یہ ایڈا بھی نہیں ہے عربی، انہوں نے صرف نہ وہ ہی نہیں عربی رکھا ہے، ٹھہر جو فلسطینی ہے، پیسے پوسے منگن آیا جی، انہوں اتار دیو، انہوں اتار دیو، یہ پیسے کٹھے کوئی نہیں کرنے گل، انہوں دینے ہیں پیسے، اور کنگ شیخ صاحب نکال کر لیں دے۔ سو یہ بات ہو رہا تھا جی کنگ صاحب کریں جنت، بات۔ ہاں جی، یہ بات ہو رہا تھا جنت اور جہنم کا۔ if اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں بھیج دے اور کوئی ٹائم کے بعد وہ نکال سکتے ہیں اور جنت میں ڈال سکتے ہیں؟ جی بہت یہ شکریہ، میرا کنگ کوشچن شیخ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں بھیجتا ہے تو کیا اس کے بعد اس کو جنت میں ڈال سکتے ہیں، یہی سوال ہے آپ کا۔ مائک میوٹ کر لیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پھر ہم ٹھیک ہے۔ دوسرے آئی ڈی کی طرف جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں مصروف ہو جاؤں گا، اس لیے تب تک میں پھر عرض یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کی طرح ہے یا ایک جیل خانے کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی جرم بندہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کو مکہ مار دیتا ہے، تو جس قدر کسی کا جرم ہوتا ہے اسی قدر اس کو سزا ملتی ہے، اس کے بعد اس کو پھر فری کر دیا جاتا ہے۔ قتل کا مجرم جو بھی ہے اس کو عمر قید کہتے ہیں، لیکن عمر قید بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی، وہ کچھ سالوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا تصور یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک جیل خانے کی طرح یا ایک ہاسپٹل کی طرح ہے۔ جب وہ بندہ اپنی اس کی ہوئی غلطی کی سزا بھگت لیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اس کا رحم جو ہے وہ اس کے عدل پر، اس کی ہر دوسری صفت پر حاوی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے گا اور وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ ابھی لا الہ جن کی آئی ڈی ہے وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میسر یہ عربی ہے، یہ لوگ نا سیریا کے بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیرات مانگتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، عربی پھر میں میرے بات خیال کرتے میں جی ہمبرگ بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وہ ان کا مجھے اچھا وہ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کافی گفتگو ہو گئی ہے، نور پیر کا ٹائم ہے، ابھی کچھ کام کار کریں گے۔ اچھا یہ میر صاحب یہ ڈیجیٹل فقیر ہیں، اچھا ڈیجیٹل فقیر، واٹس ایپ پہ بھی اس طرح کے ڈیجیٹل ہاں فقیر ہوتے ہیں، یہ نا اصل تو میں وہ سیریا آ اور کے اس کے ترکی کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں، اور وہاں سے یہ کیمرہ وغیرہ بھی آن کرتے ہیں، اور پیسے ایک دفعہ دیے تھے ان کو اور اب اکٹھے ہو گئی ہے نا۔ جی ضرورت نہیں ہے دینے کی، یہ ہاں دینے عادی کی، لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا شیخ نبیل صاحب ہیں یہ شیخ اور نبیل شیخ صاحب ہے نبیل جی، صاحب کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ نیوزی لینڈ پہنچ گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ کے میں نے پہچانا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا کام کر رہے ہیں شاید اس لیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھی جی آپ کی آواز نہیں اب بھی آ رہی ہے، آپ نے شاید کوئی مسئلہ ہے آپ کے مائک میں یا کیا ہے؟ ابھی آواز آ گئی میری؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ ہاں اب آئی ہے۔
हाँ जी, मैंने वो हैंड फ्री लगाई हुई थी इसलिए आवाज नहीं आ रही ना, तो अभी ब्रेक होने लगी है, हाँ तो मैं बैठा रहा तो लाइव पर मजा आता है जरा ठीक है, सुनने का ना। आपको ब्रेक होने लगी है और मेरा काम शुरू होने लगा है। ओके जी, नहीं मारा ठीक है, तो बहुत अभी शुक्रिया हमारे दोस्तों का, 5 इंशाल्लाह बजने, फिर 5:30 आपसे बजने लगे हैं। ठीक है ओके नबील, ओके आराम करो। ठीक है, 5:30 को बजने दें, मैं भी अभी इजाजत चाहता हूँ, मैं भी जाने लगा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से काम पर मुलाकात होगी तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम।